اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن۔ الحمدللہ آج 25ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ پہلے ربوع کی تلاوت قرآن کریم کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین محترم، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا، اور جو پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور جس مادہ کو کوئی حمل ہوتا ہے اور اس کے ہاں جو بچہ ہوتا ہے، ان سب کا اس کو علم ہے۔ اور جس دن اللہ ان سب مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم تجھے بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے تو کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے۔ وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جن کی اس سے پہلے وہ دنیا میں پرستش کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط۔ انسان خیر کی دعا کرنے سے کبھی نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی شر پہنچ جائے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر ہم اس کو تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا ذائقہ چکھائیں تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ میں بہر صورت اس کا حقدار تھا، اور میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو بے شک اس کے پاس میری خیر ہوگی، پس ہم ضرور کافروں کو ان کے کاموں کی خبر دیں گے، اور ہم ان کو ضرور سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو بچا کر ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا ہو جاتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ
كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. آپ کہیے کہ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہو اور تم نے اس کا کفر کیا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو مخالفت میں حق سے بہت دور چلا جائے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. سنو، بے شک ان کو اپنے رب سے ملاقات کے متعلق شک ہے. سنو، وہ ہر چیز پر محیط ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے. وہ اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی نازل فرماتا رہا ہے. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ بہت بلند اور بہت عظیم ہے. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ان قریب آسمان اس کی ہیبت سے اپنے اوپر پھٹ پڑیں گے اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. سنو، بے شک اللہ ہی بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا لیا ہے، اللہ ان سے خبردار ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير.
اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف عربی میں قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و نواح والوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور اسی طرح آپ یوم حشر کے عذاب سے ڈرائیں جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ دوزخ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مددگار بنا رکھا ہے؟ پس اللہ ہی مددگار ہے، اور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور جس چیز میں تمہارا کچھ بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف راجع کرو، یہی اللہ حاکم ہے جو میرا رب ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے اور مویشیوں سے جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر بات کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ آسمانوں اور زمینوں کی کنجیوں کا وہی مالک ہے، وہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب۔ اس نے تمہارے لیے اسی دین کو مشروع مقرر کیا ہے جس دین کی اس نے نوح کو وصیت کی تھی اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے،
اور جس دین کی ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی تھی کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، جس دین کی طرف آپ مشرکین کو دعوت دے رہے ہیں وہ ان پر بہت شاق اور بھاری ہے۔ اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اور انہوں نے اسی وقت تفرقہ ڈالا تھا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور وہ تفرقہ بھی باہمی سرکشی کی وجہ سے تھا۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے نزول عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کے متعلق الجھن میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ پس اسی قرآن کی طرف آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی پر مستقیم برقرار رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہیے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں، اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد۔ اور جو لوگ اللہ کی دعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی کٹ حجتی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما يدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا، اور اے مخاطب تجھے کیا پتا شاید کہ قیامت قریب ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اس
اس کے جلد آنے کا وہی مطالبہ کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا، بے حد غلبے والا ہے۔ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه وما كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ کیا ان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا راستہ مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر قیامت کا فیصلہ مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ آپ دیکھیں گے کہ ظالم اپنے کرتوتوں سے خوف زدہ ہوں گے اور ان کے کرتوتوں کا وبال ان پر نازل ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور۔ یہی وہ چیز ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوا قرابت کی محبت کے، اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس نیکی کے حسن کو اور بڑھا دیں گے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ ام یقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔
کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ بول کر بہتان تراشا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے گا تو آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلام سے ثابت رکھتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد۔ اور ایمان والوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں پر رزق کشادہ کر دیتا تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرتے، لیکن اللہ جتنا چاہے ایک اندازے سے رزق نازل فرماتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی مددگار ہے بہت حمد کیا ہوا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا ہے، اور ان جانداروں کو پیدا کرنا ہے جو اس نے آسمانوں اور زمینوں میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ الحمدللہ تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس تلاوت کی تفسیر کے لیے اور تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب۔ جناب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج 25ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کو سماعت کرنے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ سورہ حامیم السجدہ کا تسلسل جاری ہے، اور سورہ حامیم السجدہ میں اللہ رب العالمین نے کل 54 آیتیں اور 6 رکوع ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے گزشتہ نشست میں سورہ حامیم السجدہ کی 46 آیتیں اور 5 رکوع کی تلاوت کی گئی تھی۔ تو آج سورہ حامیم السجدہ کا ایک رکوع جو کہ آخری رکوع تھا وہ، اور اس کے ساتھ سورۃ الشورى کی مزید جو تلاوت ہے وہ کی گئی ہے۔ ناظرین، سورہ حامیم السجدہ کے جو مضامین ہیں ان میں ایک اہم ترین مضمون جو کہ آج کی اس سورہ کی اختتامی آیات میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے علم محیط جس کو کہتے ہیں، علم کلی اور علم محیط، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ آغاز اسی سے ہے، الیہ یرد علم الساعہ، کہ اسی کی طرف یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم۔ ظاہر ہے کہ علم اسی کو ہے، اور اگر کسی اور کو بھی ہے تو اسی کی عطا سے ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جو اہل ایمان کو رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کسی کو کسی بات کا علم نہیں ہو سکتا اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے،
اور اگر رب اپنی عطا سے کسی کو عطا فرما دے تو اس میں پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ رب کی مرضی ہے، رب کا اختیار ہے، وہ جسے جتنا چاہے عطا فرما دے اور نواز دے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اس میں بھی اپنا علم اللہ نے بیان کیا کہ جو بھی پھل نکلتے ہیں اپنے غلافوں سے، وما تحمل من انثى، اور جس کو بھی حمل ہوتا ہے من انثى کوئی مادہ، ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی پھر اس کو جنتا ہے الا بعلمہ، تو وہ اللہ کے علم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں اللہ نے اپنے علم کے تعلق سے بیان فرمائی ہیں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آگے چل کر پھر بتوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ابتدائی آیات میں اپنا ذکر فرما کر کفار کو توجہ دلائی ہے کہ کیا تمہارے بتوں میں اس طرح کی کوئی خصوصیات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان بتوں کی عبادت کی جا سکے، وہ تمہارے کام آ سکیں یا ان کی طرف رجوع کیا جا سکے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن تو حال یہ ہوگا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شرکا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ان کی بات میں ذلیل فرمانے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے اور لاجواب کرنے کے لیے فرمائے گا کہ أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرا شرکا؟ قالوا، تو وہ کہیں گے آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شہید، وہ کہیں گے کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس پر گواہ نہیں ہے۔ یعنی یہ کفار کا ایک طریقے سے اپنی بات سے پلٹنا ہے کہ وہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے، لیکن یہ میدان محشر میں مختلف مواقع ہوں گے، کبھی تو وہ اپنے بتوں کی طرف رجوع کریں گے، کبھی کوشش کریں گے، کبھی خود کہیں گے کہ کہاں ہیں وہ، اور کبھی وہ لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ یہ ان کی وہ کیفیات ہیں جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنے سارے معبود بنا رکھے ہوں تو انہیں نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ایک معبود برحق جو کہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے ساتھ جب ناظرین تعلق ہوتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں، فکر و خیال میں یکسوئی ہوتی ہے، یکسانیت ہوتی ہے، اور یہ برکت ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے جا کر ایک انسان کی اور ایک ایسی کیفیت جو اس سے پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے وہ بیان فرمائی گئی کہ جب کبھی اس پر ہم رحمتیں نازل فرماتے ہیں تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے، جب کبھی کچھ مشکلات آتی ہیں تو پھر کیا حالت ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کبھی اگر ہم اسے اپنی جناب سے کچھ رحمت دے دیں تکلیف کے بعد، یعنی تکلیف دور کر کے ہم رحمت دے دیں، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو کہتا ہے کہ یہ تو میں مستحق ہوں اس کا، یہ تو میرا اپنا حق ہے، یہ یعنی کہ وہ رحمت یا کسی بھی نعمت کے آنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے، دینے والے کو بھول جاتا ہے اور کہتا ہے جی میرا حق ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ نعمتوں اور رحمتوں کے ملنے پر ہم بجائے اس کے کہ اس کی نسبت اپنی طرف کریں، ہمیں سب سے پہلے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ ہر اچھی چیز کی نسبت سب سے پہلے اللہ کی طرف۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت ہم اسی طرح کریں کہ وہ ان اچھی چیزوں کی نسبتیں اللہ عز و جل کی طرف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ورنہ پھر یہ کفار کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ میرا حق ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے قیامت کا انکار کرتے ہیں کفار۔ ان تمام باتوں کو بیان کیا۔ اچھا، پھر اسی انسان پر آگے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہوگا ناظرین کہ جہاں گھر میں کوئی شخص بیمار ہوا یا سیریس کنڈیشن ہو گئی تو وہاں پر تمام گھر والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، نمازوں میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، دعائیں بھی طویل ہو جائیں گی، ذکر و اذکار بھی، تو تسبیح بھی، تو وظیفہ بھی، تو درود شریف بھی، ساری چیزیں۔ جیسے جیسے بیمار آدمی صحت یاب ہونے لگتا ہے ویسے ویسے وہ دعائیں، تسبیح، ذکر، نمازیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق ہمارا کوئی ایسا مشروط نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات کے مطابق اللہ سے تعلق قائم کریں کہ اگر یہ حالات ہوں تو میرا اللہ سے یہ تعلق ہے، اگر یہ حالات ہو تو اللہ سے یہ تعلق ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے انکنڈیشنل ہونا چاہیے، بغیر حالات کی کسی شرط کے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایسا ہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، کیونکہ وہ پروردگار ہر حال میں ہمیں رزق دے رہا ہے، ہر حال میں وہ ہمارا رب ہے، تو ہمیں بھی ہر حال میں اس کا بندہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے آیات اور یعنی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کی ان کی طبیعتوں میں، ان کے اپنے وجود میں بھی نشانیاں ہماری وحدت اور قدرت کی موجود ہیں، اور آفاق عالم میں بھی موجود ہیں۔ اگر ہم کائنات کے نظام میں غور کریں تو نشانیاں موجود ہیں۔ سورج چاند کا جو سسٹم ہے، دن اور رات کا جو سسٹم ہے، کیسے سسٹمیٹک طریقے سے یہ چل رہے ہیں، برس ہا برس سے صدیاں بیت گئیں، ان کے سسٹم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موسم کیسے آتے جاتے ہیں، رات دن کا آنا جانا، گردش لیل و نہار، شمس و قمر کی کا طلوع غروب،
کہ ایک ایسی زبردست نشانی اللہ کی وحدانیت کہ ضرور کوئی ایک ذات ہے نا جو چلا رہا ہے ان سب. اگر ایک سے زائد ذوات ہوتی, ایک سے زائد چلانے والے ہوتے تو یہ سسٹم ایسے نہ چلتا. ہر ایک کی اپنی خواہش ہوتی کہ میں ایسے چلاؤں کائنات کو, میں ایسے چلاؤں. ایک ہی سسٹم کے تحت چلنا یہ دلیل ہے کہ ایک ذات وحدہ لا شریک ہے, اور یہی اللہ کی وحدانیت کی قدرت کی ایک بہت بڑی آفاقی نشانی ہے. پھر آفاق کے ساتھ فرمایا وفی انفسہم سنریہم آیاتنا فی الآفاق, ہم دکھائیں گے لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق عالم یعنی کائنات کے نظام میں بھی, وفی انفسہم انسان کی اپنی طبیعت میں بھی نشانی. ہمارا اپنا وجود, اعضائے بدن, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں, یہ ان کا ایک سیکوینس میں ہونا, ان کے ذریعے سے مختلف کاموں کا انجام پانا, کیسے زبردست اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس کی صنائی کا حسن ہے کہ جو انسان کے رگ و پے سے عیاں و بیاں ہے. تو اس طرح انسان کو اپنے آپ میں بھی اور آفاق میں بھی اس طرح غور کرنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکے. ناظرین, پھر اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز کیا گیا. اس میں آیت نمبر 38 جب آئے گی آگے تو اس میں شورا کا لفظ ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اہل ایمان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے. تو شورا کا لفظ ہے, تو اسی بنیاد پر اس کو سورۃ الشورى کہا جاتا ہے. 5 رکوع ہیں, 53 آیتیں ہیں سورۃ الشورى کے اندر, اور بہت اہم مضامین پر مشتمل ہے. ابتدا میں, اس سورت کے ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کفار کے تعجب کا جواب دیا کہ وہ قرآن پر تعجب کرتے تھے کہ یہ قرآن, حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے, کیسے ہو سکتا ہے. یہ وہ اعتراض, انکار, سوچ, تعجب وہ اس طرح کرتے رہتے تھے. اللہ نے آغاز میں ہی فرما دیا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم, کہ اسی طرح اللہ وہی فرماتا رہا یا فرماتا ہے آپ کی طرف بھی اور ان پیغمبروں کی طرف کہ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. یعنی یہ کوئی انوکھی بات نہیں, کوئی انوکھا معاملہ نہیں کہ پہلی دفعہ کوئی زمین پر کوئی وحی الہی کا نزول ہوا ہو. اس سے پہلے بھی انبیاء اترے ہیں اور کائنات میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اب مختلف اقوام میں انبیاء آئے ہیں تو یہ تمام مثالیں موجود ہیں. تو یہ کفار کے تعجب کا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ازالہ فرمایا. پھر اس کے بعد بتوں کی بے بسی کو بیان کیا کہ یہ بت کسی کام آنے والے نہیں ہیں, یعنی جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ کام آنے والے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کیا کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے قرآن نازل کیا لتنذر ام القری ومن حولها, تاکہ محبوب آپ اہل مکہ کو اور جو بھی آس پاس آبادیاں ہیں آپ انہیں خوف دلائیں, اللہ کا خوف دلائیں, اللہ کے قریب کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ, اور قیامت کا خوف پیدا کریں. ناظرین, قرآن کا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اولین یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں, اور قیامت کا خوف اور ہمیں جو بھی وعید نازل ہوئی ان کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو. قرآن کو محض تلاوت کرنا, قرآن کو محض ریڈ کرنا یا پڑھنا, یا صرف یہ کہ اپنے نالج کو انکریز کرنا, یہ صرف یہ مقصد نہیں ہے. ضرور قرآن کا علم, مطالعہ اور اسٹڈی سب کچھ کریں, لیکن ہماری طبیعتوں میں, ہمارے سوچ و بچار میں, فکر و خیال میں خوف بھی تو پیدا ہو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں, ہمارے رویوں میں تبدیلی بھی تو آئے. یہ قرآن کا بنیادی مقصد ہے لتنذر, تاکہ آپ ڈرائیں. تو ڈرانے کے بعد دیکھیں نا تبدیلی آ جاتی ہے نا, کہ انسان کے اندر اس کو خوف دلا دیں, وہ رک جاتا ہے, باز آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ڈرانے کا مقصد قرآن کے نزول کا ہے تو اس کا مطلب اللہ کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے کہ اس سے لوگ باز آ جائیں, کچھ چیزوں سے وہ باز آئیں. تو یہ ناظرین ہمیں بنیادی طور پر اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرف توجہ دلائی کہ اپنی خواہشات کو بروئے کار لانے اور اپنی خواہشات کو فوکس کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کریں. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ, آیت نمبر 10 سورہ شورى. جب تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی خواہش کو ہم فالو کرتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں ایسے کروں, اگلا بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے. جب ایک کہے گا میری خواہش چلے گی تو دوسرا بھی یہی کہے گا, تو دونوں میں جھگڑا کون سولو کرے گا؟ جھگڑے کا حل واحد اللہ رب العالمین کا دین, اللہ کی شریعت ہے کہ اس شریعت پر ہی آ کر ناظرین اطمینان قلبی ہو سکتا ہے. گو کہ آج شریعت پر بھی آ کر لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں, وہاں پر بھی آ کے اپنے مطلب کا فتویٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کی کوئی بات مل جائے. لیکن بہرحال فحکمہ الی اللہ, فیصلہ اللہ کی طرف ہم فارورڈ کریں, اس کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں, یہ ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے. پھر اس کے بعد دین اور شریعت کے حوالے سے ایک بہت ناظرین بنیادی آیت ہے, شرع لکم من الدین ما وصی, آیت نمبر 13 سورہ شورى. یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں اور ہر نبی اور رسول کے لیے ایک بنیادی جو ضابطہ رکھا امت تک پہنچانے کے لیے, وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے عقائد و نظریات کے اعتبار سے, اور اسی کو دین کہتے ہیں. توحید وہی پیغام ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے, حضور علیہ السلام بھی وہی لے کر آئے.
رسالت کے اصول، معاملات، پیغام وہی ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں ناظرین وہ وہی کے وہی ہیں۔ اس کو دین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیشہ سے ایک جیسا قائم فرمایا۔ باقی شریعت کے اندر ایک فرق رکھا کہ مختلف انبیاء کی شرائع مختلف رہی ہیں۔ شریعت کہتے ہیں قانون کو، لہذا جو جس نبی کے دور کے اعتبار سے ضروریات ہوں گی اس کو ایک قانون کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا۔ شریعت کے معاملات کو مختلف رکھا گیا، لیکن دین ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اور دین کا مطلب بنیادی عقائد و نظریات۔ لیکن اسی کے اندر فرما دیا کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو تفرقہ بنتا ہے وہ عقائد کے معاملات سے بنتا ہے، اس میں فرق کرنے سے بنتا ہے۔ جہاں توحید اور رسالت اور بنیادی عقائد کو الگ الگ کیا جائے گا وہاں سے تفرقہ بازی شروع ہو جائے گی، فرقہ واریت شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو شرائع کے معاملات ہیں، احکام شریعت ہیں، ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں اگر کچھ ائمہ کے اختلافات ہیں، ایک کا نظریہ یعنی ایک کا موقف کچھ ہے، تو یہ تفرقہ نہیں ہے، یہ اختلاف امت جس کو رحمت قرار دیا گیا، یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ فقہی معاملات کے اندر جو وسط نظری ہے یا مسائل کا مختلف ہونا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تفرقہ بازی وہ عقائد کی بنیاد پر ہے، یہ ہمیں فرق ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ چونکہ اس لفظ کو فقہی اختلافات پر بھی اپلائی کر کے اس کو بھی منع کرتے ہیں اور اس سے بھی بیزار نظر آتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دینیات کے معاملات میں اختلاف ڈالنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آیت نمبر 15 یہ ایک بہت بنیادی آیت مبارکہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں بہت زیادہ وسعت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کو بیان کیا جائے، لیکن میں صرف ایڈوائز کروں گا کہ آیت نمبر 15 سورۃ الشورى کی آیت نمبر 15، اس میں 10 باتیں الگ الگ بیان کی گئی۔ ابن کثیر نے اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے اس کی تشریح بیان کی ہے، اس کو دیکھیے گا، تفاسیر کے اندر ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ ہماری اصلاح کے معاملات ہیں، اصلاح احوال سے اس کا تعلق ہے۔ باقی یہ کہ ایک بنیادی بات یہ کہ قیامت کے متعلق کفار اور اہل ایمان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، قرآن نے بتایا۔ کفار کا رویہ یہ ہے کہ وہ بس قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، بس وہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں۔ اور اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا، جو ایمان لائے وہ خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ بجائے اس کے کہ ان بحثوں میں الجھیں، ہمیں فوکس کرنا چاہیے اصل مقصد پر۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں، زمانے میں جو چیزیں ہیں تو ان کے اندر دو پہلو ضرور ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ کہ جو محض بحث برائے بحث کرتے ہیں، وہ الجھتے ہیں ان چیزوں میں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کے اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے ایشوز ہیں ناظرین، لیکن تنگی وقت کی وجہ سے بس میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ ہمیں الجھنے کے بجائے اصل مقاصد پہ ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ باقی طالب آخرت اور طالب دنیا میں کیا فرق ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم آیات ہیں، لیکن انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو شامل کریں گے، خصوصاً اہل بیت کی محبت۔ یہ ناظرین آیت نمبر 23 ہے سورۃ الشورى کی، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربیٰ، مگر میں اگر تم سے کہتا ہوں تو وہ مودت فی القربیٰ یعنی کہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے اس آیت کی، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے علماء نے پھر اس کی تشریح بیان فرمائی، جس کو انشاءاللہ آگے چل کر ہم مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اس طور پر 25ویں پارے کا پہلا ربع جو ہے آج تلاوت کیا گیا، ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARYQ TV کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قرآن کریم کا ہمیں عرفان نصیب فرمائے، قرآن کریم کا فیضان نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔